إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وقال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے میں گھیرے ہوئے ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ پس میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو بچے رہتے ہیں گناہوں سے اور شرک سے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ مالک فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مسلم معاشرے میں یہ چیزیں عام ہونی چاہیے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد اور مومنہ عورت بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وہ بھلائی کا حکم نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل احترام خواتین اسلام آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع زکوٰۃ ہے زکوٰۃ اسلام کا بڑا رکنوں میں ایک رکن ہے عام طور پر کہا جاتا ہے نماز روزہ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد روزے کا نمبر ہے مگر قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ احکم الحاکمین نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ دو بڑے ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے اگر یہ ستون ہٹا لیے جائیں تو اسلام قائم نہیں رہتا۔
زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں، زکوٰۃ کے معنی بڑھوتی اور اضافے کے ہیں، زکوٰۃ کے معنی صفائی کے ہیں کہ اپنے مال کا ایک حصہ حاجت مندوں اور مسکینوں کے لیے نکالنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس طرح انسان کا جہاں مال پاک ہو جاتا ہے وہاں انسان کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ ذوالجلال کی دی ہوئی دولت سے اللہ مالک کا حق نہیں نکالتے تو میرے بھائیوں اس کا مال بھی ناپاک اور اس کا نفس بھی ناپاک، کیونکہ اس کے نفس میں جس مالک نے اس پر اتنا احسان کیا اب اس کا حکم ہے کہ اس مال میں جو میں نے تمہیں دیا میرے بندوں کا بھی حق نکالو۔ وہ اتنا احسان فراموش ہے کہ اپنے مالک کی بات کو بھی نہیں مانتا اور اس کا دل اتنا تنگ ہے، اتنا خود غرض اور زر پرست ہے کہ جس مالک نے اتنی دولت دے کر اس پر احسان کیا اب اس احسان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی اس کا دل دکھتا ہے۔ ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی اور نیکی اور کوئی اور بھلائی کرے، کیونکہ قربانی دین کے لیے برداشت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور جو شخص مال کی قربانی بھی ادا نہیں کرتا تو گویا کہ اس طرح اس کا دل بھی ناپاک ہے اور اس کا مال بھی ناپاک ہی رہتا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، زکوٰۃ صرف ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ پہلے انبیاء پر بھی فرض تھی، پہلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی گفتگو کی وہ یہی تھی، فرمایا جعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جہاں بھی ہو باعث برکت بنایا اور مجھے ہدایت عطا فرمائی، مجھے حکم دیا کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ دوں۔ امت مسلمہ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں دیکھیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے کا ذکر دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو پابندی کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ میرے بھائیو دوستو، زکوٰۃ در حقیقت اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا نام ہے، اور یہ اپنا سرمایہ اللہ ذوالجلال کے ہمیشہ رہنے والے بینک میں جمع کرنا ہے، جس کا منافع انسان کو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس کا فائدہ جنت میں بھی ملتا ہے، اور یہ تقوی کا حصول ہے، اور یہ اپنے دل کو نوٹوں کی مال کی رنگینی سے دور کرنے اور اللہ کی یاد میں رہنے کا عمل ہے۔ میرے بھائیو دوستو، زکوٰۃ کا لغوی معنی جیسا میں نے عرض کیا پاکیزگی ہے، بڑھوتی ہے، اضافہ ہے، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس عبادت سے جہاں انسان کا مال پاک ہوتا ہے اس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے اور اللہ ذوالجلال اس کے مال کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال نے اس زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لی کیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ اور اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ، حج، یہ 5 ارکان ہیں میرے بھائیو دوستو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
قسم اٹھا کر فرمایا تھا ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوا، فرمایا میرے امتیو میں تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں بتلاتا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے پہلی چیز ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الاولین والآخرین فرما رہے ہیں اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، لہذا مومن کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور اللہ ذوالجلال قرآن کریم میں بارہا مقام پر زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا وہ بخل سے اور کنجوسی سے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی اور ان کی حاجت براری ہے۔ اسی طرح فقراء کے ساتھ امراء کی محبت ہوتی ہے، جب ان کو مال دیں گے وہ آپ کے احسان مند ہوں گے اور آپ کا کے ساتھ محبت کریں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، مال اللہ نے لیا، اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اللہ چاہے زیادہ دے، جس کو کم دے۔ میرے بھائیو، ایک وقت تھا اسلامی معاشرے میں کہ فقراء تلاش کرنے سے نہیں ملتے تھے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال ان تک پہنچ جاتا تھا، اور اگر مالدار لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ غریبوں کو نہیں دیں گے تو آپس میں دشمنی پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی، پھر ڈکیتیاں ہوں گی، پھر ظلم و ستم ہوگا، معاشرے میں چوریاں ہوں گی۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کی وجہ سے بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ مال کا شکر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور اللہ مالک کا وعدہ ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہارے مال میں اور برکتیں عطا فرما دوں گا۔ اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو مسلمان زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرے وہ کافر ہے، دین سے خارج ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا اور فرمایا اگر وہ لوگ وہ رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اگر وہ نہیں دیں گے میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر نہیں ہے مگر سستی کے ساتھ زکوٰۃ نہیں دیتا، جس طرح آج کل ہمارا حال ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بہت کم لوگ ہیں جو صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، ہاں جی صدقہ بڑا کر لیتے ہیں، ہم سال میں غریبوں کو بڑا راشن دے دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، زکوٰۃ فرض ہے، وہ آپ کے صدقات ہیں، آپ کو زکوٰۃ مال کا پورا حساب لگا کے زکوٰۃ کا جو اللہ ذوالجلال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق نکالنے کا زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ کی کو نہیں دیتا، اب اس کا انجام بھی سن لیجئے، مال جمع کرتا رہتا ہے، مال میرا بڑھے گا، بچوں کا بھی مستقبل بنانا ہے، ابھی میں نے مکان خریدنا ہے، ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے، لہذا زکوٰۃ دوں گا، مال کم ہو جائے گا۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ وبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک خوشخبری دے دیجئے، دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے مال کو، ان کے خزانے کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں، ان کی پیٹھوں کو
اس مال کے ساتھ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل بنا کر آئے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس شخص کے گلے میں لپٹ جائے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ سب سے پہلے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، کافروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا گیا ہے، اور اس نصاب پر اگر وہ مال پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور نصاب سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، مکمل ملکیت ہو، اگر انسان اس مال کی ملکیت ہے، مالک ہے، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر مالک نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح 1 سال ہو گیا ہو، اگر اس مال کا آپ کے پاس 1 سال ہو گیا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر سال سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی وقت دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح آزاد ہو، غلام ہو، زکوٰۃ 5 چیزوں پر فرض ہے، سوائے زرعی پیداوار اور خزانے کے، باقی تمام چیزوں کا 40واں حصہ یا 2.5% دینا ہے۔ سونے کا نصاب 85 گرام ہے، 85 گرام سونا کسی کے پاس خالص ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 595 گرام ہے، 595 گرام 52.5 تولے ہے، اور یہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس 80 تولے سونا ہے یا چاندی ہے، وہ ملا کر زکوٰۃ نہیں، جب وہ 85 گرام ہوگا پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح چاندی 595 گرام ہوگی تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے اس کا وزن کریں، پھر مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق وزن کی تحدید کریں، اور اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اسی طرح سونا چاندی خواہ ڈھیلے کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس کے ہاتھ اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے پوچھا اتؤتینا زکوٰۃ ھذا، تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پسند کرتی ہے کہ ان کنگنوں کے بدلے تمہیں قیامت کے دن 2 آگ کے کنگن پہنائے جائیں۔ اس نے کنگن اتار کر زمین پر پھینک دیے، اور کہنے لگی یہ دونوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، لہذا کاغذی کرنسی ہو، ریال ہو، دینار ہو، ڈالر ہو، وہ بھی سونے اور چاندی کے حکم میں آتا ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس چاندی کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ کرنسی موجود ہے اور اس کو 1 سال گزر چکا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 52.5 تولے سونے، 52.5 تولے چاندی کا جو آج کل کے وقت کا وزن کا ریٹ ہے وہ تقریباً 185 دینار ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہو اور سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ، اس سے کسی نے قرضہ لیا ہے اور اسے امید ہے کہ وہ قرضہ اسے مل جائے گا یا وہ عدالت کے ذریعے لے لے گا، تو جو قرض دینے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر سال اپنے حساب میں اس رقم کو بھی شامل کرے اور اس کا زکوٰۃ دے۔ لیکن اگر یہ امید نہیں ہے کہ قرضہ ملے گا، لوگ آج کل کر رہے ہیں اور وہ نا امید ہے، مدت گزر جاتی ہے، قرضہ نہیں ملتا، تو جب اس کو قرضہ ملے گا وہ 1 سال کی زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح جو لوگوں نے کمپنیوں میں حصص خریدے ہوئے ہیں، شیئرز خریدے ہوئے ہیں، اگر ان کا سال گزر گیا تو ان کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر کمپنی زکوٰۃ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مالک ہے اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، تجارتی سامان
اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور تجارتی سامان وہ ہے جیسے ہم کسی دکان میں، کسی مارکیٹ میں اپنا کوئی سامان خریدتے ہیں تجارت کی نیت سے، تو اس کا بھی موجودہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ریٹ لگا کر اس کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ لیکن جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح صنعتی آلات، مشینری وغیرہ، دفاتر میں الماریاں یا سامان جو اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں، جن سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور انہیں بیچ کر تجارت کرنا مقصود نہیں ہے، اسی طرح زمرد، یاقوت، موتی، جوہرات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھوڑوں، خچروں، گدھوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی تجارت کی جائے تو سال کے بعد سامان تجارت کی طرح ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سال کے بعد جو تاجر آدمی اپنے تمام تجارتی سامان کی مارکیٹ کے مطابق ریٹ نکالے، پھر اس پر زکوٰۃ دے، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں مکمل طور پر مالک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حیوانات میں، مویشیوں میں بھی زکوٰۃ ہے، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، اور ان کا بھی نصاب موجود ہے۔ اور زرعی زمین پر بھی زکوٰۃ ہے اور اسے عشر کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور جو تمہارے لیے زمین سے جن چیزوں کو نکالا گیا ہے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ زمینی پیداوار میں جیسے گیہوں ہے، جو ہے، چاول ہے، چنا ہے، ہر قسم کی دالیں، روغنی، بیج وغیرہ، جس طرح زیتون، سرسوں، مونگ پھلی وغیرہ، اور وہ تمام سبزیاں جو خشک کر کے رکھی جا سکتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے اور اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 653 کلو گرام زرعی پیداوار ہے تو اس پر عشر ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو اس پر عشر نہیں ہے۔ اور زرعی پیداوار میں کتنا حصہ زکوٰۃ دیا جائے؟ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو بارش اور چشموں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے یا خود بخود زمین میں پانی قریب ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے، اور جن کو آلات کے ذریعے یا محنت کر کے سیراب کیا جاتا ہے تو اس کا 20واں حصہ ہے۔ زرعی پیداوار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس پر سال گزرے، بلکہ اللہ مالک فرماتے ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم اس کی کٹائی کرتے ہو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ اسی طرح تازہ استعمال ہونے والی سبزیوں اور پھلوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کی تجارت کی جاتی ہے تو سال کے بعد اس مال پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی شخص نے اس کو اچانک خزانہ مل گیا، کوئی دفینہ مل گیا، اب اس پر 20واں حصہ بطور زکوٰۃ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ ذوالجلال ہماری دنیا کو بھی سوار دے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ۔ اللہ ذوالجلال نے
مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر فرما دیا کہ کون کون سے لوگ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ لینے والے 8 مستحق لوگ ہیں۔ سب سے پہلے فقراء اور مساکین سے مراد وہ ضرورت مند جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے جائز اخراجات پورے کر سکیں، اور خاص طور پر دیکھنا چاہیے 2 لوگ مستحق ہوتے ہیں للسائل والمحروم، ایک سوال کرنے والے اور دوسرے محروم۔ محروم کون ہوتے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ حکم دیا گیا کہ ان کو بھی تلاش کرو، ان کا بھی اس مال میں حق ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں میں آپ کے وہ بھائی اور بہنیں جو آپ کی کفالت میں نہیں ہیں، شادی شدہ ہو چکے مگر وہ غریب ہیں، آپ ان کو تلاش کرو، ان کو اپنا مال دو۔ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ضروری نہیں ہے اور کہنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ بعض علماء اور بزرگوں کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو بھی دیتے اور کہتے کہ یہ میرے اوپر جو مالک نے تمہارا حق مقرر کیا ہے یہ اپنا حق لے لے، یہ میرے اوپر حق ہے تمہارا، تمہاری مدد کرنا میرا حق ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے لہذا میں تم پر احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنا حق لو۔ خفیہ طور پر بھی دے دو، ظاہر بھی دو۔ اپنے محلے میں غریبوں کو تلاش کرو، یتیموں کو تلاش کرو، مسکینوں کو تلاش کرو، بیواؤں کو تلاش کرو اور انہیں مال پہنچاؤ۔ یہ نہیں ہے وہ آپ کے پاس آئیں پھر آپ فوٹو سیشن بناؤ، اس سے تو ریا آ گئی اور ریا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ عزت نفس بھی ہونی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں ویڈیو بنا کے لوڈ کر دیتے ہیں، میں نے فلاں وقت فلاں ادارے نے دیا، عزت نفس مجروح ہو جاتی۔ خفیہ طور پر دو اور مالک کے فضل و کرم کے مستحق بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، رجل تصدق بہا، فرمایا رجل آدمی صدقہ کرتا ہے اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر صدقہ کر کے احسان بھی نہیں جتلانا چاہیے۔ جو احسان جتلاتا ہے وہ اپنے کیے کو ضائع برباد کر لیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا والعاملین علیہا، زکوٰۃ کا نظام ہے اور جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے ہیں ان کو تنہائی اس میں دیا جا سکتی ہیں۔ والمؤلفات قلوبہم، اس سے مراد کمزور ایمان والے نئے مسلمان، یا لوگ جن کے مسلمان ہونے کی امید ہے، یا کفار جن کو مال دینے سے توقع ہے کہ وہ اپنے قبیلے میں اپنے علاقے میں مسلمانوں کی حفاظت کریں گے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو ان کے آقاؤں سے آزاد کرنا، یا جو لوگ توان برائے اغوا میں ہیں ان کو آزاد کروانا۔ مقروض لوگ جو قرضہ واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بشرطے کہ قرضہ جائز مقصد کے لیے لیا گیا ہو، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا والغارمین، جن کو چٹی پڑ جائے، شدید کاروبار نقصان میں آ جائے، ان کو بھی بوقت ان کو بھی حسب ضرورت دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد اور تمام دینی مقاصد میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینی مدارس میں زیر طلباء کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر سفر میں ہے، بے شک وہ امیر کیوں نہیں ہے، مالدار ہے اپنے علاقے میں، جیب کٹ گئی یا نقصان ہو گیا، اس کو اتنا مال زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح جیسا میں نے عرض کیا، زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیو گے اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر۔
انسان اپنے بچوں کو، بیوی کو نہیں دے سکتا، والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی کفالت بندے کے ذمے ہوتی ہے، لیکن اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو دے سکتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو فاسق و فاجر ہوں انہیں بھی زکوٰۃ دینا نہیں چاہیے۔ اللہ، ہاں اگر آدمی کے پاس مال نہیں ہے، بیوی کے پاس مال ہے، مثلا اس کو کوئی وراثت ملی، کوئی مکان ہے، اس کا کرایہ آ رہا ہے، اور خامد جو ہے وہ غریب ہے، تو بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی کفالت مرد پر فرض ہے۔ اسی طرح آل رسول بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں پر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا۔ بنو ہاشم سے مراد سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا جعفر بن ابی طالب، سیدنا عقیل بن ابی طالب، ان کی اولاد اور ان کا تمام خاندان بنو ہاشم کہتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، زکوٰۃ دینے سے پہلے انسان اپنی نیت کو ٹٹولے کہ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس میں ریا بھی نہ ہو، اس میں دکھلاوا بھی نہ ہو۔ اسی طرح حلال مال میں زکوٰۃ دینی چاہیے، حرام مال اللہ قبول نہیں فرماتے۔ مال اچھا ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ کی دکان میں سال پڑا ہوا مال گھٹیا مال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ زکوٰۃ میں دے دو۔ اچھا مال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت شفقت کا برتاؤ ہو، رحمت کا برتاؤ ہو، پیار اور محبت کا برتاؤ ہو۔ بھائی جان یہ آپ کا حق ہے، بھائی جان یہ لے لیں، مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، تو جتنی کسی کی ضرورت ہو اس کے مطابق اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک با صحابہ کا ساتھ جنت میں نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں اس مسجد میں ہیں اللہ سب کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے والدین پر یا اللہ رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یہ بھائی نے لکھا ہے ان کے والدین اور عزیز و اقارب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تمام مسلمانوں کو کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما